اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ سبق ہے اصول التجوید حصہ دوم کے اندر بیان چل رہا ہے حروف اور مخارج کا۔ حروف اور مخارج کا بیان چل رہا ہے۔ آپ نے شروع میں جب یہ بیان شروع ہوا تھا حروف اور مخارج کا، تو اس وقت آپ نے پڑھا تھا حروف کے معنی بھی پڑھیں، حرف کے معنی بھی پڑھیں، اور آپ نے شروع میں وہاں پڑھا تھا کہ حروف حرف کی جمع ہے، یعنی حرف ایک کے لیے حرف بولیں گے، ایک سے زیادہ کے لیے حروف بولیں گے، اور پھر وہیں آپ نے حروف کی تقسیم پڑھی۔ حروف کی دو قسمیں آپ نے پڑھی شروع میں۔ کتنی؟ دو قسمیں یاد ہے آپ کو؟ حروف کی دو قسمیں تھیں، حروف اصلی، حروف فرعی۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے تو اس لیے میں نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے ذہن سے نکل گیا ہو۔ تو حروف کی دو قسمیں تھیں، حروف اصلی، حروف فرعی۔ حروف اصلی کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں۔ حروف اصلی وہ ہے کہ جو صرف اپنے مخرج سے نکلے۔ یہ کیا ہے؟ حروف اصلی جو صرف اپنے مخرج سے نکلے، یعنی اس حرف کا جو مخرج ہے وہ حرف وہاں سے نکلے گا۔ مثلا قاف کا مخرج ہے، قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، تو یہ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق قاف یہیں سے نکلے گا، یہ اس کا اصلی مخرج ہے۔ اگر اس مخرج سے قاف کو آپ نکالیں گے تو قاف ادا ہوگا، اور اگر اس مخرج کو چھوڑ دیں گے تو پھر قاف ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کاف، اسی طرح سے ہا، عین، جتنے بھی حروف ہیں یہ حروف اصلی، یعنی حروف اصلی وہ ہے کہ جو صرف اپنے مخرج سے نکلے۔ ٹھیک ہے؟ تو حروف اصلی کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں، مخارج آپ تمام پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، مخارج بھی پڑھ چکے ہیں، اور پھر مخارج کے جو نام ہیں وہ بھی پڑھ چکے ہیں، جن کو القاب کہتے ہیں، 10 القاب ہیں، وہ تمام پڑھ چکے ہیں۔ اور جن حروف کے جو القاب ہیں ان کو وہ لقب کیوں دیا گیا ہے، وہ نام کیوں دیا گیا ہے، اس کے معنی بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو حروف اصلی کا بیان آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر آپ شروع میں چلے جائیے، جو بیان شروع ہوا تھا حروف کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ ساتھ بولیے، حروف کی کتنی قسمیں پڑھی آپ نے؟ کتنی قسمیں حروف کی؟ حروف کی دو قسمیں۔ دو قسمیں ہیں، حروف اصلی، جی، حروف اصلی، حروف فرعی۔ تو حروف اصلی آپ سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ حروف اصلی جو صرف اپنے مخرج سے نکلے وہ حروف اصلی ہے۔ دوسری حروف فرعی، حروف فرعی جو دو اصلی مخرج کے درمیان سے نکلے، یہ فرعی ہے۔ فرع کے معنی ہی نکلنے کے آتے ہیں۔ فرع، یہ فرعی آپ کئی جگہ پڑھ چکے ہیں۔ اصول التجوید حصہ اول کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے فرعی، مد کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے مد اصلی، مد فرعی۔ تو یہ فرعی پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو فرع کے معنی نکلنے کے ہیں، نکلنے کے، یعنی جو کسی دوسرے کا محتاج ہو، کسی دوسرے کے تابع ہو، اپنا اس کا کوئی وجود نہ ہو، کسی دوسرے کے وجود سے اس کا تعلق ہو، یہ ہے حروف فرعی۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے حروف کی دو قسمیں، حروف فرعی، حروف اصلی، حروف فرعی۔ حروف اصلی جو صرف اپنے مخرج سے نکلے، اور حروف فرعی جو دو اصلی حرفوں کے درمیان سے نکلے، وہ فرعی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں یہاں سے حروف فرعی کا بیان پڑھنا ہے۔ حروف فرعی کتنے ہیں؟ حروف اصلی وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کتنے ہیں۔ اچھا، اب حروف فرعی کا بیان ہمیں پڑھنا ہے کہ حروف فرعی کتنے ہیں، حروف فرعی کو ہمیں سمجھنا ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں حروف فرعی 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔
امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں حروف فرعی 5 ہیں، اور ہم حفص کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم چونکہ امام حفص کی روایت میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں قواعد امام حفص کے ہی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب کتاب کے اندر آج کا بیان پڑھتے ہیں اور حروف فرعی کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے ہیں۔ دوسری قسم حروف فرعی۔ حروف فرعی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں حروف فرعی 5 ہیں۔ امام حفص کا نام اس لیے آتا ہے کہ ہم حفص کی روایت میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اصول التجوید حصہ اول کے اندر فائدے میں جو پڑھا تھا کہ تجوید میں ہمارے امام عاصم ہے، اور امام عاصم کے 2 شاگرد ہیں حفص اور شعبہ۔ ہم امام حفص کی روایت میں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ امام حفص کی روایت میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے امام حفص کے ہی قواعد ہمیں یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام حفص کی روایت میں حروف فرعی 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 حمزہ مسہلہ۔ حمزہ مسہلہ یعنی وہ حمزہ جس کو تسہیل اور نرمی سے پڑھا گیا ہو، یہ حمزہ مسہلہ ہے۔ ایک ہے حمزہ جو تحقیق سے پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا ہے تسہیل سے پڑھا جاتا ہے حمزہ مسہلہ۔ تو حمزہ مسہلہ جیسے اعجمی، یہ تحقیق ہے، یعنی تحقیق کہتے ہیں خوب واضح اور صاف پڑھنے کو، اور اس کے درمیان کی جو آواز ہے وہ حمزہ تسہیل ہے۔ جیسے مثلا یہ اعجمی، یہ تو تحقیق ہوا، ہمیں اس کے درمیان کا پڑھنا اعجمی، دوسرے حمزہ کے اندر تسہیل کرنی ہے، دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا ہے، اعجمی اعجمی، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ اقصائے حلق، ٹھیک ہے۔ تو اس کے درمیان کا جو حمزہ ہے، حمزہ مسہلہ جو تسہیل سے پڑھا جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان سے یہ نکلتا ہے، اصلی جو مخرج ہے اس کے درمیان سے نکلتا ہے، اعجمی۔ تو حمزہ مسہلہ ایک ہے جو تسہیل کے ساتھ پڑھا گیا ہو، اور یہ امام حفص کی روایت میں قرآن پاک کے اندر 24ویں پارے کے اخیر میں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو 24 پارہ دکھاتا ہوں، اس کے اندر اس مثال کو سمجھے گا۔ مثال کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیے، اس کے اندر جو آیت ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اب آگے أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، دیکھیں سائیڈ میں لکھا ہوا ہے، قَرَأَ حَفْصٌ بِتَسْهِيلِ الْحَمْزَةِ الثَّانِيَةِ، یعنی کیا مطلب؟ امام حفص نے دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس میں جو دوسرا حمزہ ہے، 2 حمزہ ہے نا یہ اعجمی، اس میں جو دوسرا حمزہ ہے اس دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا ہے، اور یہ تسہیل امام حفص کی روایت میں واجب ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس تسہیل میں اس حمزہ کے اندر، دوسرے حمزہ کے اندر تسہیل نہیں کی، اس کو نرمی سے نہیں پڑھا تو گنہگار ہوں گے۔ واجب کو چھوڑنے سے گنہگار ہوتا ہے آدمی، تو اس لیے اگر کسی نے پڑھا اس کو اعجمی واضح پڑھا تحقیق کے ساتھ تو یہ غلط کیا ہے، اس نے گنہگار ہوگا۔ امام حفص قرآن پاک جہاں بھی جو بھی آپ کے پاس ہوگا جو نسخہ حفص کی روایت میں، اس کے سائیڈ میں یہ لکھ دیا ہوگا، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو، قرأ حفص بتسہیل الحمزۃ الثانیہ، یعنی امام حفص نے دوسرے حمزہ کو تسہیل سے پڑھا ہے، اور یہ تسہیل امام حفص کی روایت میں واجب ہے۔ تو ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اعجمی، پہلے حمزہ کو تحقیق سے ہی پڑھنا ہے،
دوسرے حمزہ کے اندر تسہیل کرنی ہے، اعجمیٌ اعجمیٌ. تو یہ تسہیل سے جو حمزہ پڑھا جا رہا ہے، یہ تسہیل یہ حرف فرعی ہے. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے پڑھیں گے، اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے. یہ قاعدہ ہمارے سامنے سے گزرتا نہیں ہے تو ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر آپ نے اس کو پڑھنا اعجمیٌ وعربی اعجمیٌ تو یہ غلط ہوگا اور گنہگار ہوں گے آپ. تو اس وجہ سے اس حمزہ کے اندر تسہیل کرنی ہے، نرمی سے پڑھنا ہے. پہلے حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، دوسرے حمزہ کے اندر تسہیل کرنی ہے. اعجمیٌ اعجمیٌ اعجمیٌ. اس کی خوب مشق کرنی ہے. جب تک اس کی مشق نہیں کی جائے گی تو اس کا تلفظ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو حمزہ مسہلہ، دوسرا حمزہ یہ حمزہ مسہلہ ہے، اس کے اندر تسہیل کرنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام حفص کی روایت میں حروف فرعی 5 ہے. پہلا ہے حمزہ مسہلہ، یعنی وہ حمزہ جس کو تسہیل اور نرمی سے پڑھا گیا ہو، جیسے اعجمیٌ. دوسرا نمبر 2 الف ممالہ، یعنی وہ الف جس میں امالہ کیا گیا ہو، یہ حرف فرعی ہے. دیکھیے امالہ کس کو کہتے ہیں، زبر اور زیر کے درمیان، یعنی نہ تو اس کو زبر پڑھنا ہے، نہ تو الف پڑھنا ہے، نہ یا پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ الف یہ اصلی مخرج ہے اور یا یہ اصلی حرف ہے، ان کے درمیان کا امالہ ہے یہ. مجریہا، دیکھیں زوم کر دوں میں اس کو، بسم اللہ مجریہا. اگر الف پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا، مجراہا. ٹھیک ہے، اور یا پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا، مجریہا. تو ہمیں نہ الف پڑھنا ہے اور نہ یا پڑھنا ہے، دونوں کے درمیان کا پڑھنا ہے مجریہا. مجریہا، یہ دونوں کے درمیان سے، دو اصلی حرفوں کے درمیان سے جو نکلا ہے یہ کیا ہے، حرف فرعی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام حفص کی روایت میں دوسرا حرف فرعی ہے الف ممالہ، یعنی وہ الف جس میں امالہ کیا گیا ہو، جیسے مجریہا. یہ 12ویں پارے کے اندر ہے، تو ہم جہاں بھی جب 12ویں پارے کے اندر اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. مجراها، اس کے نیچے کھڑی زیر نظر آئے گی آپ کو، تو زیر کھڑی زیر نہیں پڑھیں گے ہمیں، بلکہ کیا پڑھیں گے، دونوں کے درمیان کا پڑھنا ہے، مجریها ومرساها. نمبر 3 الف مفخمہ، یعنی وہ الف جو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے قال، یہ الف مفخمہ، ایسا الف جو پر پڑھا جاتا ہے، یہ حرف فرعی ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہے، بلکہ یہ اصلی حرف کا محتاج ہے، اصلی حرف کے تابع ہے. تو اس سے پہلے اگر پر حرف ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا، اگر پر حرف نہیں ہوگا تو الف پر نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، قال، جیسے قال، پر کس طرح پڑھیں گے، قال قال. ایک تو ہم نے پڑھ دیا قاف کو تو پر کیا، اور قاف کو پڑھنے کے بعد آواز کو پھیلا دی منہ میں، تو آواز کو اگر قاف کو پر کرنے کے بعد پھیلائیں گے تو یہ الف باریک ہو جائے گا، تو ہمیں قاف کو پر پڑھنے کے بعد آواز کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ جو آواز قاف کو ادا کرنے میں نکالی ہے وہی الف کو ادا کرنے میں نکالیں گے، قال قال. ٹھیک ہے، تیسرا حرف جو فرعی ہے وہ ہے الف مفخمہ، یعنی وہ الف جو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے قال. چوتھا حرف لام مفخمہ، یعنی وہ لام جو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے هو اللہ، یہ حرف فرعی ہے، لام مفخمہ. لام یہ اصلی حرف ہے، لیکن اللہ کا لام، ایسا اللہ کا لام جو پر پڑھا جا رہا ہے وہ حرف فرعی ہے، هو اللہ رسول اللہ. ٹھیک ہے، پانچواں حرف
اخفا یا ادغام ناقص والا نون اور میم، جیسے منکم، منکم اس میں اخفا ہوگا، تو یہ نون جو نکل رہا ہے یہ حرف فرعی ہے، منکم من یعمل، ٹھیک ہے. اصلی حرف کیا ہے؟ من، نون، تو اس کے درمیان کا جو نکل رہا ہے خیشوم سے یہ حرف فرعی ہے، منکم من یعمل ام بہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے حروف فرعی. امام حفص کی روایت میں یہ حروف فرعی 5 ہیں، ان کو ذہن میں رکھا جائے اور جہاں بھی آئے ان کے مطابق ان کو پڑھا جائے. آگے دیکھیں تنبیہ میں کیا کریں. تنبیہ، تمام حروف فرعی کے مخارج وہی ہیں جو حروف اصلی کے بیان میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی لام، جیسے هو اللہ، اللہ کا لام ہے، لام کا مخرج وہی ہے جو اصلی لام کا مخرج ہے، یعنی زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک الف کا مخرج. تو وہی بتلا رہے کہ تمام حروف فرعی کے مخارج وہی ہیں جو حروف اصلی کے بیان میں آ چکے ہیں. البتہ اخفا یا ادغام ناقص والے نون اور میم کا مخرج حروف اصلی کے نون اور میم کے مخرج سے جدا ہے، اس لیے اس کا الگ مخرج بیان کیا گیا، خیشوم. خیشوم یعنی ناک کا باسا، ناک کی نرم ہڈی. تو حرف غنہ یہ اخفا اور ادغام والا جو نون ہے یہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مخرج کیا ہے؟ خیشوم، ٹھیک ہے. تو یہ ہے حروف فرعی کا بیان. آگے ہے صفات کا بیان، اور صفات کا بیان پھر ہم اگلی کلاس کے اندر شروع کریں گے. تو یہ مخارج کا، حروف اور مخارج کا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ. ذہن میں رکھا جائے کہ حروف کی شروع میں کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، حروف اصلی، حروف فرعی. حروف اصلی کس کو کہتے ہیں، حروف فرعی کس کو کہتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں. حروف اصلی وہ ہے جو صرف اپنے مخرج سے نکلے، اور حروف فرعی وہ ہے کہ جو 2 اصلی حرفوں کے درمیان کا جو ہے مخرج ان کے درمیان سے نکلے. حروف فرعی کتنے ہیں؟ 5 ہیں. حمزہ مسہلہ، الف ممالہ، الف مفخمہ، لام مفخمہ، اخفا یا ادغام ناقص والا نون اور میم، یہ حروف فرعی ہیں، ٹھیک ہے. تو اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.